پھر انہوں نے کہا کہ ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا، محمد بن قاسم کا انجام بھی اچھا نہیں ہوا. کہتا ہے کہ دوسرا خلیفہ سلیمان آ گیا. یہ بات مرزا صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ وہ جو دوسرا خلیفہ آ گیا سلیمان، کیونکہ یہ لوگ اس کے خلاف تھے تو اس نے سب کو بلایا اور بری طرح مارا. اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا گیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے، ہڈیاں چور ہو گئیں. محمد بن قاسم بھی بہت مرا کہ موسیٰ بن نصیر بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا، لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ فاتح افریقہ پر رحم کرو. انجام بھی ان کا بخیر نہیں ہوا. جب دوسرا خلیفہ پھر سلیمان آیا، کیونکہ اس کے خلاف تھے یہ کہ یہ نہ آئے، یہ جرنیل اس کے مخالف تھے، یہ ولید کے بعد اور کو جاتے تھے. اب وصیت تھی عبد الملک کی، وہ آ گیا. اس نے پھر سب کو بلا کرنا، موسیٰ بن نصیر کو بھی، افریقہ سے اس کو بھی بہت بری طرح مارا. اس کو تو گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا نا، گھوڑے دوڑائے گئے، ہڈیاں چور ہوئیں. محمد بن قاسم پھر بہت بری موت مرا. اور وہ جو موسیٰ بن نصیر تھا وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، افریقہ کا فاتح تھا. اس کو صرف اتنی سزا دی کہ جائیداد ضبط کر لی، بھوکا کنگال ہو گیا. پھر وہ بازاروں میں بیچارہ روٹی مانگتا، رندہ بھی ہو گیا تھا. تو لوگوں نے پھر اس کو اس حال میں دیکھا کہ وہ آواز لگاتا تھا کہ لوگوں فاتح افریقہ پر رحم کرو اور کوئی روٹی کے لیے مجھے پیسے دے. بہت بری حالت سے مرا. اور پھر آپ کو سب کو یہ پتہ ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ کا وہ علاقہ فتح کیا تھا تو اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پھر بعد میں محمد بن قاسم کو واپس بلا کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ اس ڈرامے میں بھی دکھایا گیا جو محمد بن قاسم پہ ڈرامہ بنایا تھا پی ٹی وی نے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو جیل میں نے ڈلوایا تھا، انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھنے والوں نے ڈلوایا تھا، وہ جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا؟ اس لیے کہ پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا تھا. پہلے خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان کا بیٹا ولید بن عبد الملک. حجاج ابن یوسف اس کا رائٹ ہینڈ تھا. حجاج ابن یوسف کو اس نے کوفے کا بھی اور حجاز کا گورنر بنایا ہوا تھا. لیکن اس کے ظلموں کی ایک داستان تھی، لوگ تنگ تھے. اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ ولید کے بعد خلیفہ بنے گا اس کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک. تو سلیمان نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کہ اس نے کہا جی حجاج نام کے جتنے بھی بندے ہیں، خالی حجاج نہیں، حجاج نام کے جتنے بندے کسی بھی حکومتی عہدے پہ ہیں ساروں کو جیل میں ڈالے. سر ملوکیت پھر یہی ہوتی ہے، اس میں تو آرڈر چلتا ہے. پھر انہوں نے تھوڑے مزے لوٹے ہوئے تھے، پھر لاکھ اس کو لوگ دلیل دیتے کہ وہ ایک ہے، تو وہ دلیلیں تو پھر بادشاہ نہیں مانتے ہوتے. انہوں نے میٹر گھوم جائے تو گھوم جائے. انہوں نے کیا جاج نام دے جتنے بندے نے سب نو جیلیں چ پاؤ، اور ان کے جتنے رشتہ دار ہیں نا جو جو حکومتی پوسٹوں میں ان کو بھی جیلوں میں ڈالو. تو محمد بن قاسم جو بھتیجا تھا اس کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. یہ تھی ریزن کہ بڑے ابا جی ان کے جیل میں چلے گئے، یعنی اس کا جو چچا یا تایا تھا اور وہ اس کا سسر بھی تھا، تو محمد بن قاسم کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا. تو یہ پیچھے ریزن تھی. تو انجام اس لیے ہوا تھا. تو جیل میں ڈلوانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہوں گے. یعنی یہ کہانیاں اور یہ بے سند داستانیں، قصہ گوئیاں، یہ بابا صاحب اسحاق جھالوی صاحب بھی کرتے تھے، اور اب مرزا صاحب بھی ان کے نقش قدم پہ اگرچہ دعوے یہ کرتے ہیں صحیح الاسناد صحیح الاسناد، یہ دعوے اسحاق جھالوی صاحب بھی کرتے تھے. نہ انہوں نے اپنے دعووں کا پاس کیا اور نہ مرزا صاحب اپنے دعووں کا پاس کرتے ہیں. کوئی صحیح الاسناد کا چکر نہیں ہے. بس جو صحیح الاسناد روایتیں نقل کرتے ہیں ان میں ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، ان میں بریکٹیں لگاتے ہیں پھر اپنی طرف سے. اور ایسی خیانتیں اور ایسی جہالتیں ہم نے کئی دفعہ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، بے شمار ہیں. تو سند کا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی یا تو سند پیش کی جائے کہ موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کو بری طرح مار دیا خلیفہ سلیمان نے. محمد بن قاسم کو کہتے ہیں گھوڑوں کے پیچھے باندھ دیا، اس کی ہڈیاں چور ہو گئیں اور مر گیا. اور موسیٰ بن نصیر جناب کنگال ہو گیا اور لوگوں سے مانگتا تھا کہ فاتح افریقہ پر رحم کرو. اس کی سند کہاں ہے؟ کیا اس کی کوئی ایک صحیح سند پیش کی جا سکتی؟ جب نہیں صحیح سند تو کیوں اس طرح کی باتیں لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو خیر القرون کے بندے ہیں، ایسی باتیں پھیلا کر لوگوں کے ذہن ان کے بارے میں خراب کرتے ہیں. کاش کہ اسحاق جھالوی صاحب اپنی جو نصیحت تھی نا مستند باتوں والی، وہ خود
اپنے لیے بھی رکھتے اور اس پر خود بھی عمل کرتے, لوگوں کو تو دعوت دیتے ہی تھے.